پیر پیر پیرا میرے میرے کی عطا ہے، آج اعتراض کیا جاتا ہے بڑے پیر کی گیارہویں کرتے ہو، یہ گیارہویں بدعت ہے، نہیں کرنی چاہیے۔ تب کیا کرنا چاہیے مسٹر جی آپ بتائیے؟ تبلیغ کرنی چاہیے، آپ جیسی تبلیغ کر رہے ہو، بسترا لے لے کر کے گلی کوچوں میں گھومتے ہو حرام خور۔ بابری مسجد شہید کر دی گئی تب تمہاری تبلیغی جماعت کہاں تھی نادانو؟ تمہارا چٹا بٹا کھولو، تم کون ہو؟ انگریز کی پیداوار، بھارت کی سرزمین پر امن و امان غارت کرنے والے تم ہو۔ تمہاری تبلیغی جماعت یہ تبلیغ دین کے لیے نہیں ہے بلکہ دین کی آبرو بیچنے کے لیے ہے۔ حوالے کی ضرورت پڑے گی تو حوالہ پیش کر دوں گا۔ ہمارا تو ایمان و عقیدہ ہے کہ ہم بزرگان دین کے وسیلہ ہی سے کامیاب ہیں، ہمیں ان کی چوکھٹ چاہیے، ہمیں ان کی نسبت چاہیے، ہم ان کی نسبت سے کٹ کر کے نہ یہاں رہ سکتے ہیں نہ ہمیں آخرت میں فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کی بارگاہوں میں ہمیں جانے کے لیے حکم دیا ہے، سرکار غوث اعظم کی گیارہویں نہ کرو، غوث اعظم کی گیارہویں نہ کرو۔ سرکار غوث اعظم کی گیارہویں غوث کا ماننے والا نہیں چھوڑے گا۔ سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 12 بڑی دھوم سے منایا کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب نے بشارت عطا فرما دی، عبد القادر جا میری امت تمہیں 11 کو یاد کرتی رہے گی۔ آج اسی بشارت کا نتیجہ ہے کہ غوث کی 11ویں منائی جاتی ہے، ورنہ بغداد کی سرزمین پر بڑے پیر کا عرس 17 ربیع الاخر کو ہوتا ہے، اور کل 17 ربیع الاخر شریف ہے، دوشنبہ کل 17 ربیع الاخر شریف ہے، اور اتفاق سے دوشنبہ کا دن بھی ہے۔ اس کمیٹی والوں کو بڑی سعادت حاصل ہو گئی کہ ان کا آخری جلسہ اپنے پیر دستگیر کے عرس کے دن ختم ہو رہا ہے۔ وہ سرکار غوث اعظم پیرے پیرا میرے میرا ہیں، کیا دے سکتے ہیں؟ ان کی بارگاہ سے کیا مل سکتا ہے؟ آؤ بتاؤں انہیں کن کی بارگاہ سے کیا مل سکتا ہے۔ سنو، واقعہ اور کرامت سنانا مقصد نہیں ہے، بلکہ جو بات ذہن و فکر میں اتارنا چاہتا ہوں اس پر غور کر لیجئے۔ یہی سرکار غوث پاک ہیں، اپنی خانقاہ سے نکلے، چند مرید ساتھ میں ہیں، سرکار بڑے پیر دستگیر چلے جا رہے ہیں، دریائے دجلہ کے کنارے پہنچے، دیکھا ایک خاتون زار و قطار رو رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے، ادھیر عمر کی عورت ہے، بہت رو رہی ہے۔ سرکار بڑے پیر نے پوچھ لیا یہ کیوں رو رہی ہے؟ اس نے چہرہ دیکھا، اتنا حسین و جمیل چہرہ آج تک نہیں دیکھا تھا۔ دیکھنے کے بعد اس نے کہا یا شیخ مجھ کو میری حالت پر چھوڑ دی جائے، میں بہت مصیبت زدہ خاتون ہوں سرکار، میں اتنی مصیبت زدہ ہوں کہ ایک کاش میرا بچہ ہوتا۔ اتنا کہہ کر کے وہ اور چیخ مار مار کر رونے لگی۔ بڑے پیر فرماتے ہیں آخر کیوں رو رہی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ یا شیخ معاملہ یہ ہے کہ میرا بچہ جوان ہوا، شادی کے لیے دولہا بنا، اور شادی کے لیے دریا کے اس پار کی آبادی کی طرف بارات رخصت کی گئی، دلہن کو لا رہا تھا، باراتی سارے آ رہے تھے، کشتی تیرتی ہوئی سمندر پہ لہر پر دریا کے چلی آ رہی تھی کہ اچانک دریا میں ایک موج اٹھا، آندھی آئی، کشتی غرق ہو گئی، سارے باراتی میرا بچہ سب ڈوب گئے۔ اسی تاریخ سے میں آتی ہوں تو اپنے دل کی بھڑاس نکال لیتی ہوں رو کر کے۔ کتنا عرصہ گزرا یا شیخ؟ 12 برس کا عرصہ گزر گیا ہے۔ عورت پھر چیخ مار کر رونے لگی، ہائے میرا شہزادہ، ہائے میرا اکلوتا بیٹا۔ سرکار غوث اعظم پیر پیرا میرے میرا سے نہ رہا گیا، اس کی پلکوں کا آنسو ملاحظہ فرمانے کے بعد بڑے پیر کو جوش آیا، محبوبیت کا قوت آپ نے استعمال فرمایا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس اخرجوا من البحر، اے لوگوں سمندر سے نکلو، دریا سے نکلو۔ بڑے پیر کا اتنا فرمان تھا کہ کشتی باہر چلی آ رہی ہے، سارے باراتی باہر چلے آ رہے ہیں، ڈوبے ہوئے باہر چلے آ رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ذرا جائزہ لو، 12 برس دریا میں ڈوبنے کے بعد کیا کسی کی ہڈی سلامت رہی ہوگی؟ کیا کسی کا گوشت سلامت رہا ہوگا؟ کیا کسی کے اعضاء سلامت رہے ہوں گے؟ لیکن نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ جو رب اس بات پر قادر ہے کہ ماں کے پیٹ سے بچے کی ولادت فرما دیتا ہے اور بچہ ایک جسم لے کر کے ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے باہر، وہ رب اس بات پر قادر ہے جو ماں کے پیٹ میں تصویر بنا دے، زندگی دے دے، وہ رب قادر ہے اپنے محبوب کی بات رکھنے کے لیے، وہ سمندر میں ان سب کو زندہ فرما دے، اس کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے، اس لیے کہ بات محبوب کی آ گئی ہے، بات پیارے کی آ گئی ہے۔ اور سنو سنو پیارے، اب جب وہ سب سارے لوگ باہر نکل آئے، اللہ اکبر، تو جو دولہا تھے ان کا نام کبیر الدین تھا، آج بھی کبیر الدین دریائی دولہا کے نام سے مشہور ہیں۔ وہ سرکار غوث اعظم
आजम के मुरीदों में शामिल हो गए। ये बड़े पीर दस्तगीर हैं। जब बड़े पीर दस्तगीर की निगाहे करम का यह हाल है तो अब आप रसूल कायनात तक पहुंचो तो आपका ईमान क्या होना चाहिए। आज कितने हरामखोर लोग हैं और कितने दज्जाल हैं जो सरकार की जात पर एतराज कर दिया करते हैं और नादान मस्जिद में बैठे बैठे बोल दिया करते हैं कि रसूलुल्लाह क्या दे सकते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ऐसी जबान अगर तेरी जबान अहदे सहाबा में निकलती तो दौरे फारूकी में तेरी गर्दन मार दी जाती और तेरी जबान काट ली जाती। मैं तेरे सामने तारीख का वरक उलट करके बता दूं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का अदब एहतराम कैसे किया जाता था। एक बात और बताता चलो प्यारे, जो बुजुर्गों से मुताल्लक होता है वो बाअदब होता है। बद अमल तो जरूर वो हो जाता है मगर बेअदब नहीं होता है। और यही वजह है कि अगर बुजुर्गों से मुताल्लक है, बेअमल है, तब भी रुसवाई से बच जाता है। और बुजुर्गों से उसका ताल्लुक नहीं है और बाअमल वो बन रहा है और बेअदब है तो जलील और रुसवा हो जाता है। जिल्लत और रुसवाई से उसे कोई बचा नहीं सकता है। सुनो प्यारे, अल्लाह ताला की बारगाह में नमरूद खुदा बन बैठा था और 1700 बरस जिंदा रहा नमरूद। उसके सर में दर्द तक नहीं हुआ। 1700 बरस की जिंदगी नमरूद को मिली है, सर में दर्द तक नहीं हुआ। वो खुदा बन बैठा था। मुझे खुदा कहो, मैं खुदा हूँ, लेकिन न सर दर्द कर रहा है, न बादशाहत जा रही है, न उसके ऊपर कोई मुसीबत आ रही है। और जैसे नमरूद अल्लाह के महबूब बंदे हजरत इब्राहिम से टकराया, अल्लाह ताला ने एक लंगड़े मच्छर से उसको मार दिया और रुसवा करके मारा। आओ देखो कारून और फिरौन को देख लो। फिरौन खुदा बन बैठा था, वो खुदाई का दावा किए हुए था। पूरी जिंदगी उसकी पढ़ डालो, कभी भी उसके सर में दर्द नहीं हुआ था। वो खुदा बना बैठा था लेकिन जिल्लत और रुसवाई उसकी नहीं हुई। कितना बड़ा वो गुनाह कर रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के महबूब बंदे से टकराया तो रब ताला ने ऐसा मार दिया दरियाए नील में कि आज तक वो जालिम धंस रहा है, कयामत तक धंसता रहेगा। सुनो प्यारे, यहीं से पता चल गया कि रब से तुम डायरेक्ट टकराओ तो रब कादिर है, रहीम और करीम है, तुम्हें मोहलत दे देगा। लेकिन रब के महबूबों से टकराओगे तो रब ताला तुम्हें मोहलत नहीं अता फरमाएगा। उसको ये मंजूर ही नहीं है कि मेरे महबूबों पर हमला किया जाए, मेरे महबूबों की तौहीन की जाए, मेरे महबूबों पर शिकंजा कसा जाए। रब ताला को अपने महबूबों की गुस्ताखी मंजूर नहीं है। महबूब महबूब होता है, महबूब महबूब होता है। आओ देखो, बताता चलो प्यारे, सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर की शान में गुस्ताखी करने वाला रुसवा कैसे हो जाता है और बेहया कैसे बन जाता है, और बड़े पीर की शान में अदब करने वाला रुसवाई से बच कैसे जाता है। आओ सुनो, देखो देखो, यही सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर हैं। जब सरकार गौस पाक ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को दुआ दी थी और सलाहुद्दीन अय्यूबी जनरल बने, सिपह सालार फौज के बने, और बैतुल मुक़द्दस पर जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फतह हासिल कर ली थी, आज तारीख उठा करके पढ़ो तो फातह बैतुल मुक़द्दस सलाहुद्दीन अय्यूबी को कहा जा रहा है। ये सलाहुद्दीन बैतुल मुक़द्दस को फतह करने के बाद ऐलान कर देते हैं कि बैतुल मुक़द्दस की इस जंग में जितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं वो सारे लोग अगर अपनी अपनी जान का फिदिया यानी बदला दे करके छुटकारा लेना चाहें तो उन्हें छोड़ दिया जाए, हर कैदी को आजाद कर दिया जाएगा। चुनांचे इस ऐलान का होना था। बैतुल मुक़द्दस का हुक्मरान जिसको आर्नट कहा जाता है वो सामने आया। उसने कहा, सलाहुद्दीन कहा, हाँ। कहा, आप इस्लामी फौज के सिपह सालार हो? कहा, हम इस्लामी फौज के सिपह सालार हैं। बताओ कहना क्या चाहते हो? कहा, कहना सिर्फ आपसे यही है कि आपने जैसे सब कैदियों के लिए माफी का ऐलान कर दिया है कि फिदिया दे दे, उन सबको छोड़ दिया जाएगा, तो मैं आपको इतना खजाना दे देता हूँ और खजाने का वो पता बता देता हूँ कि आपकी नस्ल और हुकूमत के लोग नस्लन बादा नस्लिन खाते पीते रहेंगे, कम नहीं होगा, हमें भी छोड़ दिया जाए। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, नहीं, खबरदार, तुम्हें कतान छोड़ा नहीं जाएगा। कहा, नहीं छोड़ोगे? कहा, नहीं। कहा, सलाहुद्दीन क्या जुर्म मैंने किया, नहीं छोड़ोगे? कहा, खबीस, तेरी आंखें पहले निकलवाऊंगा, तेरी नाक पहले काटूंगा, तेरी जबान पहले काटी जाएगी, उसके बाद तेरे जिस्म का एक एक हिस्सा काटा जाएगा, तब तुझे सजा दी जाएगी, तेरी जान तब जाएगी। उसने कहा, आखिर अय्यूब मुझको किस जुर्म में यह सजा दी जा रही है? तो हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी
نے کہا واقعہ یاد کر جب ایک مرتبہ تو نے 12 حاجیوں کو گرفتار کیا تھا اور ان 12 حاجیوں نے معافی مانگی تھی اور کہا تھا مجھے محمد الرسول اللہ کا واسطہ پیش ہے چھوڑ دو، تو تو نے کہا تھا کہ بلاؤ اپنے محمد کو مدد کے لیے. ہاں انتصرو انال محمد علیہ الصلوۃ والتسلیم، دیکھ میں محمد کی طرف سے بدلہ لینے کے لیے آ گیا ہوں. آج تیری گردن ضرور کاٹوں گا، آج تیری آنکھیں ضرور نکلواؤں گا. فلسطین یوپی نے یروشلم بیت المقدس کے میدان میں اس راجا حکمراں کو اعزا کو کاٹ کاٹ کر کے سزا دلوائی تھی اور یہ بتا دیا تھا کہ گستاخ رسول کی سزا یہ ہے، رسول اللہ کی شان میں توہین کرنے والے کو اس طرح سے سزا دی جائے گی. یہی جملہ کہا تھا اس نادان نے کہ بلاؤ محمد کو مدد کرنے کے لیے آئے. یہی جملہ وہابی بول رہا ہے، یہی جملہ دیوبندی بول رہے ہیں. ان نادانوں کی گردنیں مار دی جاتی، عالمگیری دور ہوتا تو ان کی آبادیاں جلا دی جاتی، عالمگیری دور ہوتا تو. سنو، اگر کسی وہابی دیوبندی کے اندر ہمت ہے تو میں بتاؤں جو ان کی کتابوں میں سرکار کی شان میں لکھا ہوا ہے. نوٹ کرو حوالہ مسلمانوں، یہی بات بتا دی جاتی ہے تب تم کہہ دیا کرتے ہو کہ بریلوی مولوی جھگڑالو ہوا کرتے ہیں، یہ حرام خور نبیوں کی شان میں توہین کرائیں، یہ دجال غوث اعظم کی شان میں توہین کریں تو یہ جھگڑالو نہیں ہے. اور ان کی توہین کا معاملہ ہم قوم کے سامنے پیش کر دیں کہ یہ توہین کرنے والی قوم ہے تو ہم جھگڑالو قرار دے دیے جاتے ہیں. اٹھاؤ تذکرۃ الخلیل کتاب، تذکرۃ الخلیل میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مرد صالح نے رسول اللہ سلام کو اردو میں بات کرتے ہوئے سنا اور دیکھا تو پوچھا یا رسول اللہ آپ عربی میں ہیں، آپ اردو میں کلام کر رہے ہیں، یہ کلام آپ کو کہاں سے آ گئی؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جب سے میرا تعلق مدرسے دیوبند سے ہوا مجھ کو یہ کلام آ گئی ہے، اس سے پتا چلا مدرسے دیوبند کا مرتبہ معاذ اللہ رب العالمین. اب بتاؤ آپ یہ رسول کی شان میں توحید ہے کہ نہیں؟ کتنا بھیانک کر کر کے خواب یہ بیان کر رہا ہے اپنے مدرسہ دیوبند کا مرتبہ بڑھانے کے لیے کہ رسول اللہ کا تعلق جب دیوبند مدرسہ سے ہوا ہے تب ان کو اردو زبان معلوم ہوئی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کتاب کے اندر سے اس عبارت کو تو کیوں نہیں نکال رہا ہے؟ اس عبارت کو گستاخ عبارت کیوں نہیں کہہ رہا ہے؟ اپنی کتاب میں اس عبارت کو تو چھاپ رہا ہے. اگر یہی بات کوئی غیر مسلم کہہ دے کہ میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا ہے، وہ ہندوستان تشریف لائے ہیں اور ہندوستان میں ہندی میں بات تو عربی میں ہے، آپ ہندی میں کیسے بات کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جب سے میرا تعلق ملک ہندوستان سے ہوا مجھ کو یہ زبان آ گئی ہے. تو میں پوچھتا ہوں اے مسلمانوں، تم فوراً سر پر کفن باندھ کر کے نکلو گے کہ نہیں کہ میرے آقا کی شان میں تم توحید کر رہے ہو؟ نادان 30,000 زبانیں آج پوری دنیا میں بولی جا رہی ہیں اور 7 لاکھ زبانوں کا علم رب تعالیٰ نے حضرت آدم کو عطا فرمایا تھا. اور سرکار تو سارے نبیوں کے سردار ہیں، سارے نبیوں کے امام ہیں، سارے رسولوں کے امام ہیں. نبی کو ہر زبان معلوم ہے، چینی ہو، ایرانی ہو، عبرانی ہو، سریانی ہو، ہندی ہو، اردو ہو، افغانی ہو، عربی ہو، انگلش ہو، دنیا کی جو بھی زبان ہو، چرند کی زبان ہو، پرند کی زبان ہو، حیوان کی زبان ہو، جس کی بھی زبان ہو، انسان کی بھی زبان ہو، جانوروں کی بھی زبان ہو، نبی سب کی زبان جان رہے ہیں اور نبی سب کی زبان سمجھ رہے ہیں اور نبی سب کی زبان میں سب کی فریاد سن رہے ہیں. یہ نبی کی شان ہے اور شوکت ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ہمارا نبی. اللہ اللہ. اب آپ ذرا اندازہ لگائیے، اس بات کو بتا دیا جائے تو کہتے ہیں بریلوی مولوی صرف جھگڑے کی بات کرتے ہیں، نماز اور روزہ کی بات نہیں کرتے ہیں. نادان کہیں کہ پہلے ایمان ٹھیک کر لو، اس کے بعد نماز ہے، پہلے ایمان ٹھیک کر لو تب روزہ ہے، پہلے نماز ٹھیک ایمان ٹھیک کر لو تب زکات ہے، پہلے ایمان ٹھیک کر لو تب یہ ساری باتیں ہیں. چل رہی تھی بات سرکار غوث اعظم پیرا میرا کی. سرکار غوث اعظم نے کیسی نماز ادا کی ہے، سرکار غوث اعظم نے کیسا سجدہ کیا ہے، سرکار غوث اعظم نے کس طرح سے رکوع کیا ہے، سرکار غوث اعظم نے کس طرح سے قرآن کی تلاوت کی ہے، عشق رسول کا پیغام سرکار غوث اعظم نے کس طرح سے دیا ہے. ذرا اس کو بھی تو اندازہ لگاؤ. سرکار غوث اعظم کا کیا خیال یہی تھا کہ معاذ اللہ اردو زبان مدرسے دیوبند سے تعلق معلوم ہوا ہے رسول اللہ کو، اور جب دیوبند کا مدرسہ نہیں تھا تو اس سے پہلے بھی ہندوستان میں تو لوگ اردو بول رہے تھے، تو سرکار پھر اردو بولنے والوں کی زبان کیسے سمجھ رہے تھے؟ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ یہ فریاد ہم کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ، نہ رسوائیاں ہوتی. کیوں ایسی باتیں کہہ رہے ہو کہ تمہاری بات کھول دی جائے؟ تو تمہیں شرم و
ندامت سے سر نہیں اٹھانے کا موقع ملے گا. اس لیے مسلمانوں اس جماعت سے تمہیں ہوشیار رہنا ہے. تم سنی مسلمان ہو, سنی مسلمان بن کر کے جیو اور سنی مسلمان بن کر کے مرو. غوث اعظم سنی ہے, سرکار خواجہ اجمیری سنی ہے, حضرت محبوب الہی سنی ہے, حضرت مختوم ماہی سنی ہے, حضرت حاجی علی سنی ہے, حضرت حاجی ملنگ سنی ہے, حضرت بابا بسم اللہ شاہ سنی ہے, حضرت شیخ محقق سنی ہے, حضرت عبداللہ شاہ محدث سنی ہے, حضرت عبدالعزیز شاہ محدث سنی ہے, اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سنی ہے, مفتی اعظم ہند سنی ہے, اور ہندوستان میں جتنے سلاطین آئے سب سنی ہیں. علاؤ الدین خلجی سنی ہے, سکندر لودھی سنی ہے, ظہیر الدین بابر سنی ہے, عالمگیر سنی ہے, شہاب الدین سنی ہے, بہادر شاہ ظفر سنی ہے, محمود غزنوی سنی ہے, محمد بن قاسم سنی ہے, سرکار غازی پاک سنی ہے. یہ سب کے سب سنی ہیں. ان میں کوئی وہابی کوئی دیوبندی نہیں ہے.